وہ مناظر کون بھول سکتا ہے جب غزہ اپنی پوری شدت کے ساتھ دہک رہا تھا، اس کے بچے چیخ رہے تھے، اس کی عورتیں دہائیاں دے رہی تھیں، ایسی چیخیں تھیں جو عرش ہلا رہی تھیں، اور زمین پہ موجود جو بھی شخص تھا جس کے بھی دل میں ذرا سے بھی انسانیت تھی، وہ ان چیخوں کو برداشت نہیں کر پاتا تھا، ان مناظر کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ اسرائیلی فوجی انسانی ڈھال بنا کر لوگوں کو لے کے جاتے تھے، گن ان پہ تانتے تھے، ان کو آگے کھڑا کرتے تھے، گاڑیوں میں باندھتے تھے، پھر لے کر جاتے تھے، ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے تھے وہ چیخ رہے تھے، بلک رہے تھے، اور خوف ان کے چہروں پہ آیا تھا، اور اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، غزہ کے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ٹیلی ویژن سے ویڈیوز بناتے تھے لوگ اور ہنستے تھے، اور اپنے اوپر کیچپ لگا کے کہتے تھے یہ دیکھو میرے خون لگا ہے، یہ دیکھو میرے یہاں پہ خون لگا ہے، اور پانی لگا کے اپنی آنکھوں میں کہتے تھے کہ یہ دیکھو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ اس طرح کے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں غزہ والے۔ اور لگتا کیا ہے، اب نظر آ رہا ہے کہ یہ دہائیاں جو ہیں انہوں نے عرش کو واقعی ہلا دیا تھا، اور اب یہ ایک ایک منظر ہم تل ابیب میں دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب اس وقت آگ سے بری طرح جل رہا ہے، اس کی زمین دہک رہی ہے، اس کے لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، وہ ہر لمحے سائرن سنتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، ہر لمحے ان کے کانوں میں ایک دھماکے کی آواز آتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایرانی میزائل آ کے گرا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کر بنکرز میں چھپنے جاتے ہیں، تو وہاں لوگوں میں خوف دیکھتے ہیں تو وہ اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں 1 گھنٹے کے لیے جب بھی سائرن بجے گا اس وقت بنکرز کی طرف آپ کو فوراً دوڑنا ہے، لیکن انہیں نہیں اندازہ تھا کہ ہر گھنٹے پہ سائرن بجے گا، اور ہر گھنٹے پہ جو ہے ایران کی جانب سے ایسے مسلسل اور نہ رکنے والے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں جس سے ان کی زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، ان کی راتوں کی نیندیں، دن کا چین، سب کچھ چھن چکا ہے۔ اس وقت حال یہ ہے کہ جو امریکی فوجی تل ابیب میں تھے، جو ان کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، وہ انہیں یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ اسرائیلیوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ فوجی تنصیبات پہ حملے ہو رہے ہیں، اور فوجی اپنی لوکیشنز پہ جب جائیں گے تو وہ آسانی سے نشانہ بن جائیں گے۔ یہ خوف انہیں ریزیڈنٹس کے پاس لے گیا ہے، شہریوں کے پاس لے گیا ہے، وہ گھروں میں گھسے ہیں، وہ مختلف اپارٹمنٹس میں گھسے ہیں، اور وہاں پہ زبردستی ان کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ یعنی اگر رہائشی کمپلیکس پہ کسی جگہ پہ حملہ ہوتا ہے ان کے فوجیوں کے طور پہ، تو انہیں اندازہ ہے کہ رہائشیوں پہ فی الحال یہ ایران حملہ نہیں کر رہا، اور فوجی تنصیبات کو اور اسٹریٹجک لوکیشنز کو ہی نشانہ بنا رہا ہے۔ لیکن اگر رہائشیوں پہ حملہ ہوا تب وہ آخری وقت تک اپنی ہیومن شیلڈ کے پاس رہیں گے، اور اگر عام شہری مارے جا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی جان کی اس قدر حفاظت کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیلیوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، آگے ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی ہیومن شیلڈ ہے جو اسرائیلی فوجی غزہ میں بچوں، عورتوں اور مردوں کو یوز کرتے تھے، بزرگوں کو یوز کرتے تھے، اور تاکہ پہلی گولی ان کو لگے، پہلے حملہ ان کے اوپر ہو، ان مظلوموں پر ہو، اور پھر کہیں جا کر صہیونی فوجیوں کا نمبر آئے۔ دوسری طرف شیلٹرز میں جہاں پہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ چلے جائیں، وہاں حالات بہت خراب ہیں۔ پہلے یہ لوگ وہاں جمع ہوئے تھے، اپنے گیت گاتے تھے شروع کے کچھ دنوں کے اندر، اور انہیں اندازہ تھا کہ شاید یہ 1-2 دن کی بات ہے اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی، ایران تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں، ایران کو تو بہت آرام سے امریکہ اور اسرائیل مل کر کچل دیں گے۔ لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ کس طرح ایران نے سرپرائز دیا، کس طرح اس نے اپنے عزم کا اظہار کیا اس جنگ میں کہ وہ بالکل جھکے گا نہیں اور بالکل سرنڈر نہیں کرے گا، اس کے بعد سے وہاں پہ جو بنکرز ہیں تل ابیب کے اندر خاص طور پہ، ان میں ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، لوگ خاموشی سے زمین پہ بیٹھے ٹیک لگا کے نظر آ رہے ہیں، اور وہ اب اپنے گھروں کے لیے گھروں کو جا ہی نہیں پاتے۔ جو پہلے وہ 1-8 گھنٹے کے لیے گھر جا کے اس کو دیکھ آتے تھے، وہاں پہ کچھ چیزوں کو ٹھیک کر آتے تھے، وہاں پہ کچھ دیر آرام کراتے تھے، کچھ کھا پی کر آ جاتے تھے، اب وہ وہی کچھ کھانے پر مجبور ہیں جو انہیں بنکرز میں مل رہا ہے۔ بچے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، جو لوگ زخمی ہیں ان کو ہاسپٹلز تک ایکسیس نہیں مل رہا،
جو اسرائیل میں ایئرپورٹس ہیں وہ وہاں پہ لوگ بھرے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے فلائٹس کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں اور پورا اسرائیل خالی ہو جائے گا. سب لوگ اپنے پاسپورٹ لے کر اپنے پیسے لے کر وہاں بیٹھیں گے، کسی طرح ہمیں موقع ملے اور ہم اسرائیل چھوڑ دیں، اسی جگہ کے لیے جہاں کے لیے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہاں کے لیے جان دے دیں گے اور یہ تو ہماری اپنی سرزمین ہے. وہ سرزمین سے جان چھڑا کر بھاگنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سرزمین ان کے لیے اب محفوظ نہیں رہی. اس کے ساتھ ساتھ مختلف لوگ مختلف راستوں سے نکلنے کی، بارڈر کراس کرنے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اس طرح کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کچھ پیسے لے لیے جائیں اور ان کو سیف پیسج دے دیا جائے، کسی بھی طرح وہ ملک چھوڑ دیں. لیکن کسی کے پاس بھی ملک چھوڑنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جب آپ تل اویو کی سڑکوں کے مناظر دیکھیں گے، آپ مختلف رہائشی بلاکس کے مناظر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہاں کس قدر تباہی ہوئی ہے. کتنی بڑی بڑی عمارتیں جس میں جا کے اسرائیلی فوجیوں نے، اس کی انٹیلیجنس کے موساد کے لوگوں نے، امریکی جو لوگ تھے انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، تو ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ بلڈنگز تہس نہس ہو گئی ہیں. تو وہاں پر تباہی کے مناظر ہیں، ان کو چھپانے کے لیے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح آپ کوئی فوٹیج نہیں بنائیں گے اپنے موبائل فون سے، نہ اپنے کیمروں سے. جو شہر بھر میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے ان کو اسرائیلی فوجی اتار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، کھینچ کر ان کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں، ان کی ساری وائرنگز کو. اور یہ سارے مناظر بھی محفوظ ہو رہے ہیں مختلف ویڈیوز کے اندر. یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو ان کا سسٹم ہے اس کے اندر کوئی ایسی فوٹیج ریکارڈ نہ ہو جائے جو بعد میں جگ ہنسائی کا باعث بنے اور پتہ چلے کہ اسرائیل پر ایران پے در پہ حملے کر رہا تھا اور کس قدر شدت سے حملے کر رہا تھا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. کوئی دفاعی نظام نہیں تھا فعال جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کسی بھی طرح ملک کی سرحد کے اندر کسی بھی آبجیکٹ کو، کسی پروجیکٹائل کو داخل نہیں ہونے دے گا. اس کے سامنے تمام جو میزائلز ہیں وہ آ کے اپنی اسٹریٹجک لوکیشنز پہ گر رہے ہیں، اس کو تباہ کر رہے ہیں، کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن کوئی ایک دفاعی نظام اسرائیل کا اتنا مؤثر اب نہیں رہا کہ وہ اس کا دفاع کر سکے، وہ اس کے آگے رک سکے. ایران نے بہت کامیابی سے حملے کر کے بہت سارے تیل کے ذخائر کو اڑا دیا ہے وہاں پر، اور حیفا کی آئل ریفائنری جو بیسکلی اسرائیل کی معاشی شہرک تھی، آئل نرو تھی ان کی، اس کو کاٹ دیا ہے، اس کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے اور وہاں سے اب نہ آئل کی کسی طرح کی بھی پروسیسنگ نہیں ہو سکے گی. ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے نتن یاہو، وہ منظر سے غائب ہو چکا ہے، ملک سے فرار ہو چکا ہے. یہ اطلاعات ہیں کہ وہ زمین چھوڑ چکا ہے اور فضا میں ہے اور اپنے طیارے میں ہی گھومتا پھرتا ہے. بحیرہ روم میں کبھی اس کی لوکیشن نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے طیارے کی، کبھی وہ برلن میں کہیں لینڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا طیارہ. اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پہ نہیں اتر رہا، نہ وہ فوجی قیادت کے ساتھ کوئی میٹنگ کر رہا ہے، نہ وہ عوام کے درمیان آ رہا ہے، اور لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور جب سے وہ غائب ہوا ہے، خاص طور پہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد سے اس کو اندازہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اس وقت ہاٹ ٹارگٹ ہے ان کا اور اس کو ہٹ کیا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے. اور مسلسل یہی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح نتن یاہو کا شکار کیا جائے. اور اس کے بعد سے وہ بزدلوں کی طرح، گیدڑ کی طرح جو ہے وہ چھپ کر بھاگا ہوا ہے اور اس وقت منظر عام پہ نہیں آ رہا، اپنے لوگوں کے درمیان نہیں آ رہا، خود اس کے لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور اب چونکہ اس کی حکومت ایک طرح سے مفلوج ہو چکی ہے، قیادت غائب ہو چکی ہے، تو لوگ اب اس وقت آسمان کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو نجات ملے گی. ایک ایسی جنگ جو اسرائیل نے شروع کی تھی ایران کو سرنڈر کرنے کے لیے، اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اس کے اپنے لوگ اس میں بے بس ہو چکے ہیں اور اپنی قیادت، فوجی قیادت اور سیاسی قیادت دونوں ملک سے فرار ہو چکی ہے.